السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، یقیناً آپ خیریت سے ہوں گے۔ تمام احباب کو محبت و برسلام۔ آج پہلا محرم الحرام ہے۔ پہلا محرم الحرام کو نسبت حضرت عمر فاروق سے ہے، خلیفہ دوم سے ہے۔ آج جو ہم تذکرہ کرنے لگے ہیں وہ تذکرہ حضرت عمر فاروق ہے، اور تذکرہ عمر فاروق کے لیے آج ہمارے درمیان ہمارے مہمان موجود ہیں، بہترین عالم دین ہیں، نوجوان عالم دین ہیں، حضرت علامہ مولانا قاری قاسم رضا قادری صاحب دامت برکاتہم العالیہ۔ چلتے ہیں اور حضرت گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ خیریت سے ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ۔ اچھا حضرت، آج جو ہم آپ کے پاس حاضر ہوئے تھے تذکرہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے حوالے سے، مراد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حاضر ہوئے تھے، چاہتے ہیں کہ آج کی جو پہلا محرم الحرام ہے تذکرہ حضرت عمر فاروق کر کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین۔ آج یکم محرم الحرام ہے اور ہجری سال کا پہلا مہینہ ہے۔ ہجری سال نیا شروع ہو چکا ہے۔ تمام احباب سے میں جو ہے مبارکباد آپ کو پیش کرتا ہوں ہجری سال کی۔ تو آج جو ہے یکم محرم الحرام ہے۔ سیدنا حضرت خلیفہ دوم سسر رسول داماد علی سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا یوم شہادت ہے۔ آپ کے فضائل اور آپ کے مراتب بے شمار ہیں، جہاں ایک سب سے بڑی جو فضیلت ہے، یہ آپ یاد رکھیے گا، لفظ صحابی کے اندر تمام صحابہ برابر ہیں، لیکن جب صحابہ کرام علیہم الرضوان کے فضائل دیکھتے ہیں تو ہر صحابی اپنے ایک کسی فضیلت کی وجہ سے نمایاں نظر آتے ہیں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو سب سے بڑی فضیلت وہ یہ ہے، حضور سرور کائنات فخر دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، لو کان بعدی نبی لکان عمر، کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر بن خطاب فاروق اعظم کی ذات ہوتی۔ تو یہ جو فضیلت اور یہ جو ہے مرتبہ کسی اور صحابی کو نہیں ملا۔ اب کیوں حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے اس طرح فرمایا گیا؟ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر وہ خصائص اور وہ کمالات موجود تھے کہ جو ایک نبی کے اندر موجود ہوتے ہیں، جو ایک نبی کے اندر وصف موجود ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اس لیے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب فرمایا اس فضیلت پر۔ اچھا، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہیں کہ ان کے کچھ ایسے قول بھی ہیں، ان کی کچھ ایسی بات بھی ہیں کہ جن کی موافقت خود کلام ربانی نے بھی کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر 21 ایسی آیتیں نازل فرمائی ہیں جو حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان پر دلالت کرتی ہیں۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا، حضور سید عالم نور مجسم علیہ الصلوۃ والسلام مقام ابراہیم کے پاس جو ہے تشریف فرماتے۔ روایت کا جو ہے مختصر میں آپ کے سامنے جو ہے بیان کرتا ہوں روایت کو، بخاری شریف کے اندر موجود ہے، حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والسلام حاضر تھے، تو حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کر جو ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، کیوں نہ ہم مقام ابراہیم کی جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ کو سجدہ کریں، کیوں نہ ہم نماز پڑھیں وہاں پر؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس پیارے بندے نے یہ زبان سے کلمات ارشاد فرمائی تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے اندر یہ آیت مبارکہ نازل فرمایا کہ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بنا دو۔ تو وہاں حضرت سیدنا فاروق اعظم نے اب یہ چاہت پیش کی تھی اور رب کا قرآن نازل ہو گیا۔ تو یہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے۔ ایک اور جو جگہ پر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے آتا ہے کہ جب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر بہتان لگایا گیا اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حوالے سے جو ہے وہ نازیبہ باتیں جو ہے کی گئی، حضور سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجد نبوی شریف میں تمام صحابہ کرام کو حاضر کیا اور سب کی رائے لی، تم کیا کیا کہتے ہو؟ جب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری آئی، قربان جائیے، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ، آپ کا نکاح سیدہ عائشہ سے کس نے کرایا ہے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، میرے رب نے کرایا ہے۔ تو سیدنا فاروق اعظم نے فرمایا کہ سبحانک ھذا بہتان عظیم، میرا رب پاک ہے، یہ جو ہے یہ عظیم بہتان آپ کے اوپر حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ کے اوپر لگایا گیا ہے، حضرت عائشہ صدیقہ اس سے بری و ذمہ ہے۔ اب یہ کلمات آپ نے ارشاد فرمائی تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن نازل ہو گیا، لولا اذ سمعتموہ قلتم ما یکون لنا ان نتکلم بھذا، یہ جو ہے پوری آیت مبارکہ نازل ہوئی
اور آخر میں وہی الفاظ جو سیدنا فاروق اعظم نے اپنی زبان پر لائے تھے، سبحانک ھذا بہتان عظیم، یہ آیت مبارکہ ختم ہو گئی، تو پتہ چلا کہ فاروق اعظم کی زبان پر پہلے الفاظ آئے تھے اور وہی الفاظ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر نازل سبحان فرما دی۔ اللہ، تو سبحان یہ حضرت سیدنا فاروق اعظم۔ اب ان کی شانیں اور ان کے مراتب تو اور کئی ہیں، کثیر مراتب ہیں، کیونکہ ہم جو ہے یہاں پر جو سلسلہ کرتے ہیں تو مختصر ہی کرتے ہیں، تو یہ حضرت سیدنا فاروق اعظم کی شان ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان سے والہانہ محبت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کا صدقہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ آمین، جزاک اللہ۔ حضرت صاحب آپ کا بہت شکریہ، علامہ صاحب آپ نے اپنے اس بار بھی اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں ٹائم عطا فرمایا۔ ناظرین انشاءاللہ محرم الحرام کے 10 روزہ پروگرام بھی آپ دیکھیے گا، کل نیا مہمان ہوگا، نیا موضوع ہوگا۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔